يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه انتہائی واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں دوستوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں آپ حضرات نے گفتگو سماعت فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اللہ کا آخری نبی تو ہوں لیکن میرے بعد بہت سے دجال و کذاب آئیں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ جھوٹے ہوں گے دجال ہوں گے کذاب ہوں گے میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آ سکتا اس سلسلے میں آپ حضرات گزشتہ جمعوں میں تفصیلات سماعت فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے بدبخت اور بدنصیب ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کے دعوے دار ہوئے ان میں سے ایک شخص طلیحہ اسدی کے بارے میں آپ حضرات تفصیلات سماعت فرما رہے ہیں کہ طلیحہ اسدی اس کے والد کا نام خمیلد تھا یہ ایک کاہن تھا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخر میں مرتد ہوا اور دار اسلام سے نکل کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف حضرت طلحہ بن عبیداللہ کو لشکر دے کر روانہ کیا آپس میں جنگ ہوئی یہ لوگ شکست کھا کر بھاگے حضرت طلحہ بن عبیداللہ بھی مدینہ منورہ ہی پہنچے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے ان لوگوں نے حالات سے موقع سے فائدہ اٹھا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جس کی تفصیلات آپ حضرات گزشتہ جمعوں میں سماعت فرما رہے ہیں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا روم والے عرب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ایک لشکر دے کر فرمایا تھا اسامہ اس لشکر کو لے کر جاؤ اور جا کر روم والوں سے جو ہے وہ جہاد کرو ان کا مقابلہ کرو اور ان کو شکست دے کر کامیاب ہو کر واپس
اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے. صحابہ کو تعجب ہوا، ابھی حالات سازگار نہیں ہے، ابھی تو نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا ہے. حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر جب مختلف قبیلوں میں پہنچی، بہت سے لوگ مرتد ہوئے، اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی تیاریاں کرنے لگے. صحابہ کرام نے کہا بھی کہ ابھی لشکر اسامہ کی روانگی ملتوی کر دیجیے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لشکر اسامہ کو میں نے نہیں بھیجا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا. نہ میں نے بھیجا ہے، نہ میں بھیج رہا ہوں، نہ میں روک سکتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا، اس لیے